جی ہاں، میں آپ پوچھنا چاہ رہا تھا براہین احمدیہ جو الہام کی بنیاد پہ لکھی گئی تھی اس پر اگر پہلے تو مرزا صاحب نے اس کو حیات مسیح ثابت کیا براہین احمدیہ، پر بعد میں اس کو وفات مسیح ثابت کیا اور کہا کہ یہ وفات مسیح کا عقیدہ رکھنا، حیات مسیح کا عقیدہ رکھنا شرک عظیم ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اتفاق سے اگر الہام میں غلطی ہو گئی ہو تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے پر بھی غلطی پر رہنے نہیں دیتا. تو 12 سال تک یہ عقیدہ رہا ان کا حیات مسیح پر اور بعد میں اسے وفات مسیح پہ بدل دیا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ آخر یہ جو الجھن ہے کس طریقے دور کی جائے گی. جی ٹھیک ہے. جی نذیر قمر صاحب آپ سے اگر میں پوچھوں یہ تو مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کا یہ حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور وہیں پہ حضور نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہوا ہے کہ میں نے جو اس وقت عقیدہ لکھا تھا، جو عام ایک مروج عقیدہ تھا، اس کا اظہار کیا ہے. اور پھر دوسری جگہ حضرت مسیح السلام نے خود اس غلطی کی حکمت بھی بتا دی کہ یہ جو میں نے سادگی سے ایک بات کی ہے، یہ اس بات پہ بھی شاہد ہے کہ میں نے کوئی پلانڈ، میرا کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ میں نے پہلے مسیح کو ثابت وفات یافتہ کروں تو پھر میرا دعویٰ ثابت ہوگا، بلکہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے کروائی، غلطی کروائی کہ آپ نے اس موقع پر آپ کو وہ رہنمائی اس موقع پر مہیا نہیں فرمائی، اور دوسرے وقت پہ آ کے جب یہ معاملہ خوب اٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے، حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ بڑے قوی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ثابت کیا کہ نہیں، اب وہ مسیح فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، اس لیے پرانے کے آنے کا سوال نہیں ہے. تو جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالہ جات کا انصاری صاحب کو ذکر بھی کرتے ہیں، انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، تو وہاں پہ حضور نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، پہلی بات کے متعلق یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ میں نے الہام کی بنیاد پر کی ہے، اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور الہام کے ذریعے اور بڑی کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ مجھ پر یہ ظاہر فرمایا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدے کے موافق ہو کر تو آیا ہے، اور بڑی وضاحت سے وہاں دلائل دیے. پھر اس کی حکمتوں کا بھی حضور نے ذکر فرمایا، اور پھر وہ جو الہام کے نتیجے میں ایک صداقت منکشف ہوئی ہے، اور حضور نے یہ بھی، اور اس کے حق میں پھر بے شمار دلائل دیے، عقلی، تاریخی، واقعاتی، زمینی، آسمانی، قرآن اور حدیث سے ہر قسم کے دلائل کا ایک انبار، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کھولا، اور آج تک وہ دلائل نکلتے چلے آ رہے ہیں. تو الہام کے نتیجے میں جو رہنمائی ہوتی ہے اس کے تو صداقتیں اس طرح کھلتی ہیں، اور یہ حضرت مسیح السلام نے خود اپنا اس کا اعتراف فرمایا ہے کہ وہ میں نے ایک بات کی ہے، اور وہ جو جیسے کی، لیکن اس میں وہ الہام کی بنیاد پر نہیں تھی. الہام کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ظاہر فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی تھی. اور پھر حضور نے اپنی کتب میں بڑی تفصیل سے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس میں ہم پہلے بعض لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل رہے ہیں ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے تحت یہ مقدر کر رکھا تھا ایک زمانہ، وہ زمانہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو دنیا پہ ثابت کیا جا رہا تھا. اس وقت یہ ضروری تھا کہ اس وقت یہ صداقت جو ہے وہ اس رنگ میں منکشف کی جائے کہ بڑی قوت اور زور کے ساتھ اور دنیا پر ثابت کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس مسیح ناصری وہ وفات پا چکے ہیں. کوئی ایسی کتاب ہمارے ناظرین کے لیے جو بتائیں جس کو حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک غلطی کا ازالہ میں بھی حضور نے انصاری صاحب آپ سے تو ہمیں یہ حسن ظن ہے کہ آپ نے پڑھ رکھی ہوگی یہ کتاب، اپنے دوسرے ناظرین کے لیے البتہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر www.alislam.org حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب کی کتب کا مجموعہ روحانی خزائن، اس میں اب جا کے آپ کی علیہ السلام کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اسے ضرور پڑھیں. اور اس سے آپ کو اگر یہ اس طرح کی کوئی آپ کے ذہن میں الجھن ہے جو بھی انصاری صاحب نے بیان کی ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی وہاں پر جواب مل جائے گا.